بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آخری دن بھی ہو، اور انشاءاللہ کل یا پرسوں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے. یہ ہم سب کی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یوں تو آدمی کو کسی بھی پل کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زندہ ہوں. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں رمضان نصیب فرما دے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عجیب صفتوں کا مظہر بنایا ہے، اور یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ اس میں روزے فرض ہیں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے. تو یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ دو عبادتیں ہیں، دن میں روزے اور رات میں تراویح. لیکن اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس یہ دو کام ہیں جو رمضان کے اندر کرنے ہیں اور دوسرے کسی کام کی سے چھٹی ہے. در حقیقت ایسا لگتا ہے قرآن و سنت کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے خصوصی طور پر اس کام کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے عام طور سے اپنی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہو کر گزارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب کے جو کام ہیں یعنی عبادات، جس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے بسا اوقات ہم دور جا پڑتے ہیں. صبح سے شام تک اپنی روزی کمانے کے سلسلے میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنی تجارتوں میں لگے رہتے ہیں، اور اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی تو بس 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، خدا جانے جماعت سے پڑھیں یا بغیر جماعت کے پڑھیں. بغیر جماعت کی نماز جو ہے وہ ادھوری نماز ہے. تو پتہ نہیں کس طرح ہم نے اس 11 مہینے گزارے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کا قرب حاصل کرنے کی فکر ہم پر دنیاوی مقاصد کے تحت مغلوب ہو گئی. تو جب 11 مہینے اس طرح گزارتا ہے بندہ، مسلمان بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں ایک ایسا عطا فرما دیتے ہیں کہ تم بہت دور چلے گئے ہو، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن کریم میں ہم نے کہا تھا کہ ہم جنات اور انسانوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اس کا تقاضا تو یہ تھا
کہ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے آدمی عبادت میں لگا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی کہ چلو اگر تم اپنے روزی کمانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کارروائی کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، تو ہماری طرف سے نہ صرف یہ کہ اجازت ہے، بلکہ اگر وہ بھی صحیح نیت سے کرو گے تو اس پر بھی ہم ثواب دے دیں گے۔ البتہ 5 نمازیں مقرر کر دیں کہ ان کو ذرا ڈھنگ سے ادا کر لیا کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں چھوٹ دے دی۔ یہ چھوٹ جو دے دی، اس سے ہم نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہم، کہ بھائی ہمیں تجارت کی بھی اجازت ہے، تجارت کی بھی فضیلت ہے، اور ملازمت کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہمارا دھیان اور توجہ ساری اسی طرف لگ گئی کہ ہماری دنیا کس طرح بہتر ہو جائے، ہمارا پیسے کتنے زیادہ سے زیادہ کس طرح آ جائے، میرا گھر کتنا اچھا بن جائے، میری سواری کتنی اچھی مل جائے، اور میں کیسی کیسی اچھی غذائیں اپنے گھر والوں کو فراہم کر سکوں۔ ساری دوڑ دھوپ کا محور، سوچ بچار کا محور وہ یہ بن گیا۔ جب یہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی واقع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کھینچ بلایا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، آ جاؤ اپنے اصل کی طرف، اور اس مہینے میں اپنا ایمان تازہ کر لو اور ہم سے قریب ہو جاؤ، ہمارا قرب حاصل کر لو۔ تو وہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ مہینہ تو مہینہ ہے، اس میں بھی وہی دن ہیں، وہی راتیں ہیں، وہی سورج نکلتا ہے، وہی غروب ہوتا ہے، اور اسی طرح صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے اور دن ہوتے جیسے عام دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، یہ مہینہ میرا ہے، اور میرا ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں تمہیں ہم کھینچ کر بلا رہے ہیں کہ کہاں بھٹکے جا رہے ہو، ادھر ادھر گھوم رہے ہو، واپس آ جاؤ اپنے اصل مقصود زندگی کی طرف، جو میں نے قرآن میں بیان کیا تھا کہ میں نے تمہیں پیدا ہی کیا تھا اس لیے کہ میری عبادت کرو۔ لہذا یہ بات صرف، یہ تو ان کا کرم ہے کہ فرض تو صرف ایک چیز کی ہے جو رمضان میں خاص طور پر فرض کیا ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ، اور کوئی چیز فرض نہیں کی، یہاں تک کہ تراویح بھی فرض نہیں، واجب بھی نہیں، سنت قرار دی ہے بس۔ فرض تو اس لیے نہیں کیا کہ یہ کمزور مخلوق ہے، یہ کہا اگر ہمیں ہر چیز کو اس کے اوپر فریضہ عائد کر دیں گے، یہ سارے فرائض کو شاید ادا نہ کر سکے، لیکن ہم نے تمہارے لیے یہ کچھ سنتیں، کچھ نوافل، کچھ ایسی چیزیں تمہارے لیے رکھ دی ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کو کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ تعلق قائم کرنے میں وقت گزارو۔ تو اس لیے رمضان کا استقبال کرنا ہر مومن کا ایک طرح سے اس کا شیوا ہونا چاہیے، اور مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اس رمضان کا استقبال شوق کے ساتھ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں باقی دور چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دور چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی مجھے توفیق نہیں ہو رہی تھی صحیح طریقے سے۔ اب میں اس رمضان میں واپس آ رہا ہوں عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی طرف، تو لہٰذا میں اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا تحفہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ تحفہ کیا عطا کیا ہے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس زمانے میں رمضان کے اندر اگر کوئی نفلی عبادت بھی کرو گے تو وہ نفلی عبادت کا ثواب بھی فرض عبادت جیسا ملے گا۔ یہ ایک بات طے شدہ ہے
کہ جو فرض ہوتی ہے نا عبادت اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور نفلی کا ثواب کم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. لیکن رمضان میں جو نفلی عبادت کی جائے تو اس کا ثواب فرض کے ثواب کے برابر ہے. اگر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی نفل مثال کے طور پر تو ان 2 رکعتوں کا ثواب فرض 2 رکعتوں کے برابر ملے گا. اور جو فرض عبادت ادا کی اس کا ثواب 70 گنا پر زیادہ ملے گا. ایسا ہوگا جیسے کہ 70 فریضے آپ نے ادا کیے. مثلا 2 رکعتیں فجر کی پڑھی فرض تو وہ کیا ہوگا کہ ہر رکعت 70 رکعتوں کے برابر ہوگی. ایسا ہوگا جیسے 140 رکعتیں آپ نے پڑھ لی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس میں انعام جو ہے کہیں سے کہیں بڑھا دیا. صدقہ اگر نفلی صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب زکوٰۃ کے برابر ہوگا. اور اگر زکوٰۃ ادا کرو گے تو 1 روپیہ اگر تم نے زکوٰۃ میں دیا تو وہ 70 روپے کے برابر ہوگا. 70 روپے کے زکوٰۃ ادا کرنے کے برابر ہوگا. تو 100 روپے اگر آپ نے زکوٰۃ کے ادا کیے تو 7000 روپے زکوٰۃ میں دینے کے برابر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر صرف روزہ اور تراویح کی بات نہیں ہے بلکہ ہر نفلی عبادت کا ثواب کہیں سے کہیں پہنچا دیا. لہذا اس میں کرنا یہ چاہیے ہر مومن کو کہ رمضان آنے سے پہلے سے ہی، اور ابھی ہو سکتا ہے کہ 1 دن باقی ہو، اپنے معمولات زندگی صبح لے کر شام تک کے معمولات اس پر نظر ثانی کر کے اس کو عام معمولات کو جتنا کم سے کم کر لے اور کم سے کم کر کے اس میں نفلی عبادتوں کا تناسب بڑھا دے. مثلا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ عام دنوں میں اگر رات کو تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، آخری شب میں تہجد جو ہے بڑی زبردست عبادت ہے اور اس کو جس طرح قرآن کریم نے پیارے انداز میں بیان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. تو عام دنوں میں اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو ان راتوں میں تو آدمی خود اپنی پیٹ پوجا کے لیے، سحری کھانے کے لیے آخری شب میں اٹھنا پڑتا ہے اس کو لازماً. عام دنوں میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، لیکن یہاں تو اگر نہیں اٹھے گا تو روزہ کیسے رکھے گا؟ لہذا سحری کے لیے اٹھنا تو لازمی ہے. اب سحری کے لیے اٹھے تو اس میں 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ اور اس میں تہجد کی نیت سے کچھ رکعتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ لو. تو عام دنوں میں جو کام نہیں ہو رہا تھا وہ ان دنوں میں آدمی کر لے. مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک اچھی عبادت ہے. وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی تو ان دنوں میں کر لے. تو اشراق کی نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے 12 منٹ بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے. 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں جتنی پڑھ سکے آدمی. وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی، ان دنوں میں کر لی جائے. تو عام دنوں کے اندر جو عبادتیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں وہ اس میں زیادہ ہوں. اور اس میں قرآن کریم کو رمضان سے خاص مناسبت ہے. قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے. قرآن کریم نازل بھی ہوا رمضان کے مہینے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے روزانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے.
کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف جبریل امین پڑھ رہے ہیں قرآن کریم اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کو خاص مناسبت ہے اس مہینے کے ساتھ، لہذا تلاوت کی مقدار جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس میں کرنی چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک قرآن ختم کیا کرتے ہیں، ہر روز ایک قرآن. اور امام ابو حنیفہ تو دور کی بات ہے، علامہ ابن عابدین شامی جو ہمارے فتاویٰ کی ساری کتابوں کا محور ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی رمضان میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، روزانہ پورا قرآن کریم. تو بھائی اتنا نہیں ہو سکتا تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت براعت خود مقصود ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت پر ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں نامہ اعمال میں آ گئی. اور جیسے حدیث میں اس میں آیا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ فرض تلاوت کی جا رہی ہو، نماز کے اندر کی جا رہی ہو، اس کا ثواب ملے گا. لہذا اپنا زیادہ وقت کوشش جتنی ہو سکے کہ اپنے دوسری مصروفیات کو کم کر کے زیادہ وقت گزارا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو تیسرا کلمہ ہے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر رہے تو ہر وہ عمل، ہر وہ ذکر جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا ہو اس کو آدمی اختیار کرے اور اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرے، جتنا فارغ کر سکتا ہو فارغ کرے. یہ ہے استقبال رمضان. استقبال رمضان کی آج کل محفلیں منعقد ہونے لگی ہے، جلسے ہو رہے ہیں استقبال رمضان کے. ارے بھائی رمضان کوئی تمہارے سامنے چل کے اس طرح تو آ نہیں رہا کہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو اور اس کا استقبال اس طرح کرو کہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا جائے. استقبال یہ ہے کہ پہلے سے میں عزم کروں، ارادہ کروں اور اپنے دل میں یہ تہیہ کروں کہ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا. پہلے سے یہ بات اپنے ذہنوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. امام بہقی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے اوپر سایہ ڈال رہا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑا عظیم ہے اور بڑا مبارک ہے. اور شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور پھر اس کی خصوصیات آپ نے بیان فرمائی، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا. اور یہ فرمایا شہر فیہ یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کی رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے. آپ آنکھوں دیکھ لو، کھلی آنکھوں، کیسا ہی انسان ہو رمضان کے اندر اس کے دسترخوان پر رونق ہوگی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رحمت سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں مغفرت ہوتی ہے، پھر آخر میں بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اور یہ فرمایا کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دینا یہ ایسا ہے کہ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو اپنے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسا شربت پلائیں گے کہ اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے، پیاسا نہیں ہوگا وہ۔ غرض بڑی فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم پہلے سے اس کے لیے تیاری کریں، اپنے معمولات کو کچھ مختصر کر کے زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، وہ خواہ نفلی نمازوں کی شکل میں ہو، چاہے تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے ذکر کی اور تسبیح کی شکل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان صرف ہمارے لیے نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے، اور اس کے تقدس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کے مسائل حل فرما دیں۔ اور اس وقت جو پوری امت ایک بحران میں مبتلا ہے، پورا عالم اسلام بحران میں مبتلا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کا ادبار ہے جو ہم پر مسلط ہے، اس کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ ادبار دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے ان گناہوں کی جن کی نحوست کی وجہ سے ہم اس بحران میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔